Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो मैं आज टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो है डॉन लीक्स। डॉन लीक्स स्कैंडल क्या है और ये कब पेश आया, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कि पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ हैं 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन तीनों बार ही खुदा का करना ऐसा हुआ कि तीनों बार ही वो अपनी 5 साल जो है वो मुकम्मल न कर सके और तीनों बार ही जो है उनकी हुकूमत गिरा दी गई, उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। और इसी तरह से पहली बार उनके ऊपर 58(2) के स्कैंडल की वजह से 58(2) एक्शन जो कि सदर के पास होती थी वो लगा और उसमें जो है उसकी हुकूमत ख़त्म की गई। दूसरी बात उनकी जो हुकूमत है वो ख़त्म की गई, परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया। अब तीसरी बार जब वो वज़ीर आज़म बने थे तो तीसरी बार इमरान खान जो है उन्होंने धरने दिए और साथ ही जो ये पनामा केस आया और पनामा केस में उनका नाम आ गया और फिर जो पाकिस्तान की अदालतें हैं उन्होंने उनको सज़ा दी और उसके नतीजे में उनको नाअहल करार दे दिया गया और जो है इस बार तीसरी बार भी वो अपनी मुलाजमत पूरी ना कर सके। आज जो है आप लोगों को पता है कि नवाज शरीफ जो PDM है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी, उसमें नवाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के इदारे और इसी तरह पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में जो है बहुत ज़्यादा गलत बातें की, क्योंकि वो फ़ौज के मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनको भी वो अच्छी तरीके नज़र से नहीं देख रहे। क्योंकि यहाँ पर जब वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बने थे तो उनको जनाब हटा दिया गया जब उनका पनामा केस में नाम आया और फिर उनको यहाँ पर कैद हो गई और वो अपनी कैद भुगत रहे थे कि उनकी जो सेहत है वो ख़राब हो गई और उसके नतीजे में वो लंदन चले गए और उनको जनाब हमारी अदालतों ने रिलीफ दिया कि आप जाएं वहाँ पर अपना इलाज कराएं, लेकिन वहाँ पर जो है इलाज भी उन्होंने कराते रहे और साथ वो अब पाकिस्तान के अंदर आने का नाम नहीं ले रहे और वहाँ से ही वो जनाब पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जो है बातें करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये जो डॉन लीक्स स्कैंडल है इसके पीछे क्या कहानी है, तो आइए शुरू करते हैं। जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तीसरी बार जब वो वज़ीर आज़म थे तो 6 अक्टूबर 2016 को ये कहा जाता है कि डॉन जो न्यूज़ है, जो पाकिस्तान के अंदर एक डॉन न्यूज़ चलता है इंग्लिश में, तो उसमें एक स्टोरी आई जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, PM हाउस जो है, वहाँ पर एक मीटिंग हुई, एक इजलास हुआ और उस इजलास की सदारत हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने की थी और उसी सदारत के अंदर हमारा जो फ़ौज के DG ISPR हैं वो भी मौजूद थे और बाकी बहुत ज़्यादा वफाकी वज़रा भी थे उस मीटिंग के अंदर। आप जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उनको उस वक्त वो थे एतजाज़ एहसन, और एतजाज़ जो एहसन हैं वहाँ पर उनके दरमियान और इसी तरह जो दूसरी काबीना थी और इसी तरह DG ISPR थे, वो सब वहाँ पर मौजूद थे। तो अब जो एतजाज़ एहसन हैं उन्होंने वहाँ पर ये बताया उस मीटिंग के अंदर कि हम पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा जो वफ़द हैं वो बाहर के ममालिक के अंदर भेजे हैं और वहाँ से जो वो वफ़द वापस पाकिस्तान के अंदर आए हैं, तो उन्होंने हमें आकर ये बताया है कि जितने भी मुल्कों के अंदर हमने वफ़द भेजे थे उन मुल्कों ने हमसे ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है, पाकिस्तान को दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ काम करना चाहिए
اگر پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کام نہیں کرتا تو پاکستان کو آئسولیشن ہونے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بند گلی میں دھکیلا جائے گا، پاکستان کو مکمل طور پر جو ہے علیحدہ ایک کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی باہر کے دوسرے کنٹریز ہیں ان کا جو اثر رسوخ ہے، ان کا جو وہاں پر پاکستان کے اندر آ کر بزنس کرنا ہے، یا IMF ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ پاکستان کو سپورٹ نہیں کریں گے اگر پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کام نہیں کرتا۔ مثلا امریکہ کے اندر جو وفد گیا اس نے آ کر یہ بتایا کہ امریکہ والوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کام کرنا چاہیے، جو کہ پاکستان میں کافی ایکٹیو نیٹ ورک ہے۔ اسی طرح انڈیا والوں کے پاس جو وفد گیا انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ انڈیا والوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جیش محمد اور اسی طرح حافظ محمد سعید کو ہر طرح سے روکا جائے، ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے۔ اور اسی طرح سے چائنا نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ پاکستان جو ہے بار بار یہ کیوں ہمیں کہتا ہے کہ مسعود اظہر اور حافظ سعید کو ہم دفاع کریں، اور یہ بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کافی دفعہ جو ہے انہوں نے ویٹو کیا ہے مسعود اظہر کو بچانے کے لیے، حافظ سعید کو بچانے کے لیے۔ تو آخر کار چائنا بھی بول پڑا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بار بار کیوں ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مسعود اظہر اور حافظ سعید کو ہم بچائیں، پاکستان کو بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن کرنا چاہیے۔ اب یہ تھی اصل کہانی جو کہ اعتزاز احسن نے وہاں پر بتائی۔ تو اب کیا تھا کہ جو DGISPR رضوان اختر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب پاکستان کو ان کے پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو سب لوگوں نے مل کر یہ کہا کہ جناب ان کے خلاف کوئی ایکشن کرنا چاہیے۔ اعتزاز احسن نہیں بلکہ خود ہی کہا کہ حکومت کو ان کے خلاف جو ہے ایکشن کرنا چاہیے، حکومت جو ہے ان کے خلاف ایکشن لے، ان کو پکڑے، ان کو جیلوں میں ڈالے اور یہ سارا کام کرے۔ حکومت کیوں نہیں کرتی؟ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو ادھر سے جو پاکستان کے جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے اس وقت شہباز شریف صاحب، وہ فوراً بول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ سر ہم کیا کریں، ہم ان دہشت گردوں کو اس وجہ سے نہیں پکڑ رہے کہ جب ہم ان کو پکڑتے ہیں، ان کو جناب ان کے خلاف جو ہے الزامات لگتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو فوراً فوج جو ہے وہ اس میں مداخلت کرتی ہے، اسی طرح ایجنسیاں آ جاتی ہیں اور وہ ان کو بچا کر لے جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم جو ہے ان کو نہیں پکڑ رہے۔ تو اب جو ہے DGISPR جو رضوان اختر تھے وہ جناب غصے میں آ گئے اور ادھر سے شہباز شریف بھی غصے میں آ گئے۔ ان دونوں کے درمیان کافی زیادہ تو میں ہوئی، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، اور اس دوران جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب انہوں نے جناب ان دونوں کی باتوں میں مداخلت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ رضوان اختر کو کہ سر جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے صحیح بات کی ہے، انہوں نے فوج کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا، انہوں نے بلکہ یہ اس وجہ سے کامن بات کی ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی ہم کسی کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو فوج اس میں مداخلت کرتی ہے۔ اب جو ہے اس بات پر بہت زیادہ جو ہے تکرار ہوئی اور پھر یہ میٹنگ جناب ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے فوج وہ جناب خلاف ہو گئی نواز شریف کے اور نواز شریف کی جناب حکومت کے، اور بعد میں نواز شریف نے جناب رحیل شریف کو بھی یہ باتیں بتائیں، اور اسی طرح رضوان اختر کو بھی یہ نواز شریف نے کہا کہ ہمیں مل کر کارروائیاں کرنی چاہیے، ہمیں مل کر جو ہے پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے کام کرنا چاہیے، اور فوج کو جو ہے ہمارا تعاون کرنا چاہیے۔ تو اس پر کچھ جو ہے بات نرم ہوئی، لیکن کیا تھا کہ وہاں پر جو رضوان اختر ہیں ان کا یہ تھا، آگے سے جواب یہ تھا کہ ہم کوئی بھی جو ہے کارروائیاں پاکستان کو اپنی ہی جو سالمیت ہے اس کو مد نظر رکھ کر کرنی چاہیے، کسی بھی بیرونی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، اور انڈیا سے نہیں ڈرنا چاہیے، پاکستان کو امریکہ سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور نہ ہی ہماری جو فوج ہے وہ ڈرتی ہے۔ تو یہ بھی ان کی ایک اچھی بات تھی۔
اور آخر کار جو ہے بعد میں بہت زیادہ اور زیادہ جو ہے یہ اختلافات فوج اور نواز شریف میں پیدا ہوئے کہ یہ جو سٹوری تھی یہ لیک کیوں ہوئی، یہ ڈان میں کیوں چھپی، اس کو کس نے لیک کیا۔ یہ تو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر یہ میٹنگ ہوئی تھی اور یہ بڑی خفیہ میٹنگ تھی سویلین کے درمیان اور فوج کے درمیان، تو یہ کیوں کس نے یہ لیک کیا، اور اس کا الزام لگا تھا مریم نواز شریف کے اوپر، اور جو نواز شریف کے جتنے بھی سویلین وزراء وہاں پر تھے ان کے اوپر کہ انہوں نے جناب یہ پرویز رشید پر بھی یہ لگا تھا الزام، لیکن بعد میں یہ جناب کیس چلے ان کے اوپر، اور کیس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ مریم نواز شریف نے یہ بالکل بھی یہ لیک نہیں کیا، اسی طرح پرویز رشید نے بھی یہ نہیں کیا، تو اس کا آخرکار کوئی بھی پتہ نہ چل سکا۔ لیکن فوج اور جو نون لیگ ہے اس کے درمیان اختلافات بڑھتے گئے، اور انہی اختلافات کے نتیجے میں 2018 کے جو الیکشن ہیں وہ بھی نون لیگ ہار گئی، اور نواز شریف بھی کچھ دنوں بعد جو ہے نااہل ہو گئے، اور پھر شاید خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور سال 2018 کے الیکشن میں جو پرائم منسٹر تھے وہ عمران خان بن گئے، اور اس دن سے جو نواز شریف ہے وہ آپ ملک کے اداروں کے اوپر، ملک کی فوج کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں۔ پورا جو نون لیگ ہے پی ایم ایل نون، ان کا یہی اعتراض ہے کہ جناب عمران خان نے دھاندلی کی ہے اور یہ ان کو لانے والی فوج ہے۔ تو اس طرح سے اب جو پی ڈی ایم بنی ہے، پی ڈی ایم کے ورچوئل اسٹوڈیو سے جو نواز شریف ہے اس نے 3-4 دفعہ خطاب کیا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہاں پر اپنی تقریر شیئر کی، اور اس کے نتیجے میں اس نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کی فوج کو۔ تو یہ تھا جی ڈان لیک سکینڈل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مزید اس طرح کی نئی ویڈیو آپ لوگ میرے چینل سے دیکھ سکیں۔ تھینکس آف واچنگ۔ اللہ حافظ۔